بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف چینل پر نائے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ آج دو خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو انتہائی دکھ بھری داستان ہے، تکلیف دہ، جو کہ ڈیرہ غازی خان سے ظلم کی انتہا۔ دوسرا چیف جسٹس آف لاہور عالیہ نیلم کا دبنگ فیصلہ، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی۔ سب سے پہلے وہی جو ظلم کی انتہا ڈیرہ غازی خان میں ایک ایسا اندوناک واقعہ پیش آیا ہے کہ دل تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آپ بھی سنیں گے نا کہ ہمارے نظام نے کس طرح ظلم کی انتہا کر دی، اور ان سے ٹک ٹاکر بنوا لو، ان حکمرانوں سے ٹک ٹاک بنوا لو یا وہ پولیس والوں سے ٹک ٹاک بنوا لو، تو یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، کام 0/0، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لوگوں سے، ان کو آزادی ہے۔ اب آپ چیک کریں کہ 15 سالہ 8ویں جماعت کی طالبہ مہوش کو اس کے گھر سے زبردستی اغوا کیا جاتا ہے۔ ریکارڈ یافتہ جرائم پیشہ شاکر ہجانہ تشدد کے بعد اسے عدالت لے جاتا ہے تاکہ اپنے حق میں بیان دلوا سکے۔ عدالت کے اندر بچی چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ مجھے اغوا کر کے مار پیٹ کر یہاں لایا گیا ہے، مگر نتیجہ اغوا کار عدالت سے فرار ہو جاتا ہے۔ بچی جو ہے وہ عارضی طور پر ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ہی دن بعد وہی ملزم دوبارہ بچی کو گھر سے اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ اس بار کوئی شور سننے والا نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا۔ کوٹ ادو پولیس 2 FIR درج کرتی ہے، ملزم کو گرفتار نہیں کرتی، بچی بازیاب نہیں ہوتی۔ آج بھی بچی اغوا کر کے قبضے میں موجود ہے، قانون صرف کاغذوں میں حرکت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جرائم پیشہ کوٹ ادو اور DG خان میں اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ کسی کی سرپرستی اسے حاصل ہے، کہ کسی کے دباؤ میں آ کر پولیس ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اسے ہاتھ تک نہیں لگاتی؟ کیا یہ قانون سے اتنا طاقتور ہو گیا ہے؟ سوال ہے نا میرا IG پنجاب صاحب سے بھی، اور RPO بھاولپور، RPO DG خان سے بھی، جو بھی یہاں کے متعلقہ بڑے افسران ہیں ان سے۔ کیا ایک کمسن بچی کی چیخیں عدالت، پولیس اور ریاست سب کے لیے بے معنی ہو چکی ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف مہوش کا نہیں ہے، یہ ہر بیٹی کی سلامتی کا سوال ہے۔ اگر آج بھی ریاست خاموش رہی تو کل کوئی اور مہوش جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ اٹھائی جائے گی اور ماں اس کی روتی نظر آئے گی۔ خاموشی بھی جرم ہے۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے اس چینل سے آواز اٹھاتے رہیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے نا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، اعلیٰ حکام کو شرم دلوا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے تو چیک کر لیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انڈیا میں ایک خاتون کا ڈاکٹر نے نقاب اتارا تھا تو ہمارا ایمان جاگ گیا تھا، غیرت ہماری جاگ گئی تھی۔ وہاں پر عالم اسلام پر حملہ تھا، یہاں 15 سالہ جو ہے بچی کو گھسیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے اغوا کر کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے۔ اور ہماری عدلیہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، عدلیہ کو چھوڑے ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر میں اور کیا بات کروں؟ اب بات کرتے ہیں جی جسٹس نیلم عالیہ نیلم کا دبنگ فیصلہ کہ قانون برقرار رہتا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کرایا جا سکتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آرڈیننس معطل کر دیا۔ بظاہر کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم غصے میں، اور اس نے کہا کہ قانون کے تحت کیے گئے تمام فیصلے بھی معطل کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم نے عبوری حکم کے ذریعے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف امپاوربل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے نفاذ کو معطل کر دیا، جس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں قائم کمیٹیوں کی جائیداد کے تنازعات کے فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے یہ حکم پیر کو عابدہ پروین اور دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جاری کیا ہے، جن میں آرڈیننس کے تحت جائیدادوں سے متعلق کیے گئے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب قانون پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کسی کو حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر یہ قانون برقرار رہتا ہے تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کرایا جا سکتا ہے۔ بظاہر کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کوئی معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت ہو تو ایک
ریونیو آفیسر کس طرح جائیداد کا قبضہ معطل کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نئے قانون نئے سول نظام شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اختیارات کا حکام کے ہاتھ میں ہو تو وہ آئین کو بھی معطل کر دیں۔ ویسے چیف جسٹس صاحبہ نہایت ہی احترام و ادب کے ساتھ آئین ویسے پہلے سے معطل ہے، آئین نام کی کوئی چیز پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر کے کسی شخص کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو متاثرہ فرد کی اپیل کا حق بھی حاصل نہیں۔ ان کے مطابق نئے قانون میں ہائی کورٹ کو بھی ایسے معاملات میں حکم امتناع دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ سماعت کے دوران پنجاب کے چیف سیکرٹری اور دیگر سرکاری افسران عدالت میں موجود تھے، تاہم پنجاب ایڈوکیٹ جنرل پیش نہ ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ عدالت کے باعث حاضر نہیں ہو سکے۔ اس پر چیف جسٹس عائشہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ وہ خود بھی بیمار ہے اور انہیں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ عدالت میں مقدمات کی سماعت کو آ رہی ہیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ معاملے کی مزید سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، سماعت کو ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ مذاکرہ آرڈیننس کو 31 اکتوبر کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ منظور کیا تھا، جس کے تحت زمین سے متعلق تنازعات کو 90 دن میں نمٹانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ یہ آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور اس سے قبل ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت قائم نئی فورس کے کردار پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ پٹواری اور اسسٹنٹ کمشنر جج بننے کی خواہش رکھنے لگے ہیں۔ اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ ایک پٹواری کو ایسے معاملات پر کارروائی کا اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہو۔ تو یہ جی جسٹس عالیہ نیلم کا دبنگ فیصلہ، اور اچھی بات ہے جی، جب عدالتیں ہیں تو پھر ایک عام آفیسر جو ہے وہ کس لیے فیصلے کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا اس کے اوپر مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اللہ حافظ۔